السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی پر۔ دوستو آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آج میں سب سے پہلے بتاؤں گا جمعہ کی رات میں جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس نماز کی کیا فضیلت ہے اور جمعہ کی نماز جو ہے کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اشراق کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم چاشت کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اوابین کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حفظ ایمان کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم تہجد کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی زغطہ قبر کی نماز بتائیں گے اور اس کی فضیلت بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی شب عاشورہ روزہ عاشورہ کی فضیلت بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی روزے کی بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو بالکل انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ اور بھی میں آپ کو بتا دوں صلاۃ التسبیح کی نماز اور انشاءاللہ تعالی فضیلت بتائیں گے۔ بالکل امید کرتا ہوں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے کیونکہ یہ نمازیں آپ کو بہت کم شاید کہ ویڈیو ملے گا، لیکن میں تمام ہی چیزوں کو جو ہے ایک ہی ویڈیو میں مختصر سے جملوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو انشاءاللہ تعالی بالکل پورا ویڈیو دیکھیں، حالانکہ آپ کی مرضی پر میرا کوئی زور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے میرا کوئی زور نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے طرف سے کہوں گا اگر آپ دیکھ لیں گے سن لیں گے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا لگے تو دعاؤں سے ضرور نواز دینا، شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اپنے دوستوں میں، کیونکہ یہ چیز بھی اگر آپ نے اپنے پاس تک ہی روک لیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ شاید ان چیزوں سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ بس یہیں سے شروع کرتا ہوں میں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری محنت کا پھل مجھے مل جائے نا تو شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا اور بس یہاں سے سنیں انشاءاللہ جمعہ کی رات کی نماز کی فضیلت اور جمعے کی رات کی نماز، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی روایت ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی رات کے درمیان مغرب اور عشاء کے 12 رکعت مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار پڑھے یعنی قل هو اللہ شریف، اور بعد نماز کے 100 بار درود شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھے یعنی درود شریف 100 بار اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 برس کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور شب بیداری کا ثواب سرفراز فرماتا ہے۔ بے شک یہ جمعہ کی رات کی نماز اور اس کی فضیلت۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو بہت تیزی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ اے چچا کیا تم کو ایسی نماز نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے اور پچھلے پرانے اور نئے دانستہ اور نادانستہ پوشیدہ اور ظاہر چھوٹے یا بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ تم کو بخش دے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کے نام سے پڑھے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ کر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد، اور کوئی بھی سورت پڑھ کر پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر رکوع کرے، رکوع کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدہ کرے، سجدہ کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدہ کرے، سجدہ کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، ایسا ہی 4 رکعت پڑھے، یعنی اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھے۔ 4 رکعتوں میں جملہ 300 بار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کلمہ بتایا گیا یہ 300 بار ہوتے ہیں۔ بعد نماز کے 50 بار درود شریف پڑھے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 50 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بعض بزرگوں نے سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ٹھیک ہے۔ چونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نماز روزانہ کسی وقت میں بھی ہو، دن میں یا رات میں پڑھا کرے، روزانہ نہیں تو 8 روز میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا تمام عمر میں 1 بار پڑھے۔ یہ نماز آدھے گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، اس کا ثواب
بہت زیادہ لکھا گیا ہے، مختصر یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ یہ تھی نماز تسبیح اور نماز تسبیح کی صلاۃ تسبیح کی فضیلت۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو بہت تیزی کے ساتھ، اشراق کی نماز اور اس کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، روایت میں آیا ہے کہ اشراق کی نماز کی 2 رکعت بھی ہیں اور 4 رکعت بھی۔ جو شخص اشراق کی نماز جو ہے نا 2 رکعت بھی ہیں اور 4 رکعت بھی، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اسی مقام پر بات کیے بغیر، یہاں پر جہاں پر فجر کی نماز پڑھی بیٹھ کر، چاہے مسجد میں یا گھر میں، اسی جگہ پر بغیر بات کیے ذکر الہی یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہ کر آفتاب ذرا اونچا ہونے کے بعد، یعنی تھوڑا سا سورج اوپر آ جائے، اوپر آ جانے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور سورت جو چاہے پڑھے، جو بھی یاد ہو آپ کو وہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اور گناہ اس کے معاف کر دے گا، جتنے بھی گناہ ہوں گے، اگرچہ کف دریا کے برابر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اور شام تک وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اشراق کی نماز اور اس کی فضیلت۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو اب چاشت کی نماز اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہرے دن چڑھے یعنی 9 بجے 6 ہو یا 12 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی 9 بجے 6 ہو یا 12 رکعت نماز پڑھے اور سورت جو چاہے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ایک محل جنت میں عطا فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یہ چاشت کی نماز کی برکت اور اس کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، اوابین کی نماز۔ یہ کون سی نماز ہے تو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ روایت ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین کے نام سے 2 رکعت سے پڑھے، اوابین جسے کہتے ہیں نا نفل، اوابین کے نام سے 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون یا پھر کوئی بھی سورت یاد ہو، ایک بار دوسری رکعت میں سورہ قل یا الکافرون، ایک بار دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف ایک بار پڑھے، یہ نماز پڑھنے والے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بولو فری میں سب کچھ مل رہا ہے۔ بعض روایت میں 50 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اوابین کی نماز پڑھنے کی برکت ہے یہ۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا کر دے گا۔ یہ تھی اوابین کی نماز اور اس کی فضیلت۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، حفظ ایمان کی نماز کیا ہے اور اس کی فضیلت تو سنیں انشاءاللہ۔ ہر انسان کو سننا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنیں تمام ہی سب اس کو عمل کریں انشاءاللہ، پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اگر اچھا لگتا ہو نا تو شیئر ضرور کر دیں، میں سمجھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا۔ سنیں انشاءاللہ حفظ ایمان کی نماز اور اس کی فضیلت۔ رکن دین میں لکھا ہے کہ حفظ ایمان کی 2 رکعت ہیں بعد نماز مغرب، حفظ ایمان کے نام سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک بار، دونوں رکعتوں میں یہی پڑھے۔ بعد نماز کے سجدے میں یہ دعا 7 بار مانگے، اللہم ثبتنی علی الایمان، اس کے پڑھنے والے کا ایمان سلامت رہے گا، یعنی وہ شخص با ایمان، اس کا جو ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا، جب بھی اس کو موت ہوگی، جب بھی اس کو موت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ با ایمان ہوگا اور اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر انشاءاللہ ہوگا۔ یہ حفظ ایمان کی نماز اور اس کی فضیلت تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضغطۂ قبر کی نماز کی فضیلت اور یہ نماز۔ ضغطۂ قبر کی 2 رکعت ہے، جمعہ کی رات میں 2 رکعت نماز نفل ضغطۂ قبر کے نام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد انا انزلت یعنی کہ الحمد اذا زلزلت الارض 15 مرتبہ پڑھے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، اور دونوں رکعتوں میں یہی سورت پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو قبر نہ دبائے گی، یعنی جو نماز یہ پڑھے گا نا ضغطۂ قبر کی نماز، سمجھے، تو کبھی بھی اس کو قبر نہیں دبائے گی مرنے کے بعد، اور اس کی قبر جو ہے کشادہ ہو جائے گی یعنی بڑی ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو عذاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی ضغطۂ قبر کی نماز اور اس کی فضیلت۔ اب آگے بڑھتے ہیں تہجد کی نماز کیا ہے اور اس کی فضیلت انشاءاللہ، تو سن لیں انشاءاللہ۔ بہت پیاری چیز دوستو آج میرا من ہے آپ کو بتانے کا، تو انشاءاللہ سن لیجئے، ٹھیک ہے، بس شیئر کرتے رہنا آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو ایمان کے صدقے میں انشاءاللہ آپ اپنا حق بھی ادا کر دی۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانے کا، انشاءاللہ اب آپ کا کام ہے دوسرے تک پہنچنا، ضرور شیئر کر دینا، پہنچا دینا۔
تہجد کی نماز کیا ہے اس کی فضیلت؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرے اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت پر جو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بے شک سبحان اللہ یہ حق ہے، اس کا نام ذاکرین میں لکھا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں۔ بے شک رات کی 2 رکعت نماز خلوصیت و اطمینان سے بغیر دکھاوے کے پڑھے، بے شک دن کی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے تہجد کی نماز، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تہجد کی 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، ہاں ثواب ہی ثواب ملے گا۔ الحمدوں کے بعد جو چاہے سورت پڑھے، یہ ضروری نہیں یہ سورت یاد ہو وہ ہو، ٹھیک ہے، جو سی سورت یاد ہو الحمد شریف کی بات پڑھے، چاہے آپ 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ بزرگان دین اس طرح پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں الحمدوں کے بعد 12 مرتبہ، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 9 مرتبہ، اس طرح ایک کم کرتے جائیں یا نہیں تو اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے ہاں۔ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، اسی طرح 2 رکعتوں میں 9 مرتبہ ہوتے ہیں، 3 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے دعا مانگے، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمانے والا، اللہ ہر رنج و غم سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ تھی تہجد کی نماز اور اس کی فضیلت۔ اب آگے بڑھتے ہیں، شب عاشورہ روزہ اور عاشورہ کی فضیلت یہ کیا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ تعالی، تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شب قدر کی نماز اور اس کی فضیلت تھوڑی سی بتاؤں گا میں۔ چلیے پہلے شب قدر کی نماز اور اس کی فضیلت سن لیجئے انشاءاللہ، جو رمضان میں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، دل کی گہرائیوں سے دوستو سن لینا۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات میں بیدار ہو کر تسبیح و تحلیل نماز بے وقت گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 27 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک کتنی پیاری چیز، ایک دن ہم عبادت کریں اللہ کی اور 27 سال کا عبادت کا ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ جنت میں بہترین محل عنایت فرماتا ہے وہ رب کائنات، وہ رب ہمارا مالک۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص رات بھر جاگ کر 27ویں تاریخ 27ویں شب کو یعنی شب قدر کو، جو سرکار فرماتے جو شخص رات بھر جاگ کر تسبیح و تحلیل نماز و درود میں وقت گزارے گا نا، اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں، سرکار فرماتے اس کو جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو شخص قرآن شریف جو شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہوگا بہت ثواب پائے گا، جس کی ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو کیا فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ شب قدر جو رمضان میں جو 26واں روزہ ہوگا 27ویں شب ہوگی نا، اسی شب قدر کا ذکر ہے دوستو، یعنی شب قدر اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا، اللہ فرماتا ہے یہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یہ بھی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص رات بھر بیدار رہ کر تسبیح و تحلیل عبادت درود تلاوت قرآن میں گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے ایک رات میں جو ہے 100 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا، ہماری عمر 70 سال کی ہو رہی، 70 سال کے بعد اگر ہمارا جنازہ اٹھ گیا، ہمارا انتقال ہو گیا، ہم مر گئے، لیکن یہاں اللہ رب العزت ایک رات کی عبادت میں جو 100 سال کی عبادت کا ثواب کر رہا ہے۔ اب تو آپ چھوڑیں گے، آپ خود فیصلہ کیجئے چھوڑیں گے یا پڑھیں گے، بتائیے انشاءاللہ کمنٹ میں بتانا، ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کرے گا، جو شخص کوئی بھی جو شب قدر میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کرے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ انا انزلنا، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ الحمدوں کے بعد سورہ انا انزلنا ایک بار پڑھ لے، سورہ اخلاص 27 بار پڑھ لے، تو اللہ فرماتا ہے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو،
گویا آج ہی پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے. ایسا ہو جائے گا اور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ 1000 محل اس کو، 1000 محل بہشت میں، 1000 محل اس کو عطا کرے گا، 1000 محل بہشت میں. اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعت نماز نفل شب قدر میں پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمدو کے انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو اور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں اعلیٰ مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری چیز دوستو. حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد انا انزلنا ایک بار، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 25 بار یا 50 بار، اللہ فرماتا ہے معاف کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ. یعنی اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. عطا کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک شہر. جس طریقے سے ادا کرے گا نماز کو نا کہ الحمدو کے بعد انا انزلنا اور سورہ اخلاص 25 یا 50 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو عطا کرے گا جنت میں ایک شہر جس میں 1000 محل اور 1000 حور و غلمان جو اس کی خدمت میں رہیں گے. سبحان اللہ. بہت اس سے اچھی دوستو ہم کو اور کیا چیز ملنے والی ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. بہت پیاری چیز آج میں نے دوستو آپ کو دی ہے، بس دل کی گہرائیوں سے میں نے آپ تک پہنچایا. دل کی گہرائیوں سے آپ بھی شیئر کر دینا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. شب قدر میں، شب قدر 26واں روزہ انشاءاللہ آنے والا ہے نا، 21واں 22واں روزہ مطلب جو ہے انشاءاللہ ہے، 22واں روزہ ہو چکا ہے سمجھے. تو بس 26 انشاءاللہ 4 دن کے بعد 26 تاریخ ہے انشاءاللہ شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بھی قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں آگے بڑھتے ہیں. شیئر کر دینا. شب قدر میں غسل کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. کیا بات ہے، کتنی پیاری چیز دوستو آپ کو مل جاتی ہے. بس دعاؤں کے ساتھ میں یہی التجا گزارش و اپیل دوستوں میں کرتا ہوں، اچھی چیز کو اپنے پاس تک مت روکا کرو. کوئی بھی سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اس چیز کو روکنا نہیں چاہیے. ثواب جاریہ کہ اس سے آگے ضرور بھیج دیا کریں انشاءاللہ، کیونکہ میرا بھی بھلا ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی کو بھیجا نا اس نے عمل کیا تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور جس کو انشاءاللہ آپ نے بھیجا ہے اور اس نے عمل کر لیا انشاءاللہ اس کا، یعنی کہ میری وجہ سے میں نے آپ تک پہنچایا نا، میری وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی بھلا، پھر آپ کی وجہ سے آگے انسان اس کا بھلا، اس کی یعنی کہ بہت لوگوں کا یہاں فائدہ ہو جائے گا. ایک انسان کی بیان کرنے سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اب آپ کا دل مانے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، تو شیئر ضرور کرنا دینا. آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کی سیرت مقدس میں ہے. ایک روز آپ کا ایک ارادت مند یعنی آپ کا چاہنے والا، آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دوستو، اور آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی جسے آپ نے قبول فرما لیا. ایک مرید نے جب آپ کی دعوت کی تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا. پھر اسی وقت ایک اور مرید آ جاتا ہے، پھر اس نے بھی اسی دن اسی وقت کے کھانے کی دعوت پیش کی، یعنی دوسرا مرید بھی آ جاتا ہے دوستو، اس نے بھی اسی وقت اور اسی دن کی کھانے کی دعوت پیش کی. آپ نے اس کی بھی دعوت قبول کر کے وعدہ فرما لیا کہ آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ میں دعوت میں آؤں گا. غرض کے اسی طرح یکے بعد دیگرے 70 مرید حاضر ہوئے. دوستو واقعہ بہت پیارا ہے، بالکل چھوڑنا مت انشاءاللہ. دونوں بزرگوں کے واقعات دھیان سے سننا، شیئر کرنا. آگے سنیں. یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے 70 مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 70 مریدوں نے آپ کی اسی دن اور اسی وقت میں دعوت کی. ٹھیک ہے. اور سب نے ہی اسی دن اسی وقت کی دعوت پیش کی اور آپ نے سب کے ہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا. ایک شخص جو آپ کے پاس موجود تھا دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ پیر صاحب تو ایک ہیں. ایک مرید سرکار غوث پاک کے پاس بیٹھا ہے، دل میں خیال کرنے لگا کہ پیر صاحب تو ایک ہیں مگر کھانے کا وعدہ 70 جگہ پر جانے کا کر لیا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 70 مقامات پر تشریف لے جا سکیں. یہ خیال ابھی اس کے دل میں آیا ہی تھا، یعنی کہ خیال چل رہا تھا اس کے دماغ میں. جو آپ کا مرید بیٹھا ہوا تھا نا، یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں مطلب تشریف لے جائیں سرکار.
یہ خیال اس کے دل میں چل رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے مطلع ہو گئے، یعنی کہ آپ نے فرما دیا۔ گفتگو کرنے لگے میرے حضور غوث پاک بڑے پیر صاحب۔ پاس ہی میں ایک پیپل کا درخت تھا، آپ نے اس شخص سے فرمایا ارے بھائی ذرا آنکھ بند کرو، پھر فرمایا اپنے مرید سے کہا اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، اپنی آنکھ کو بند کرو۔ آنکھ بند کرنے کے بعد پھر حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا اس مرید سے آنکھ اپنی اب کھولو اور سامنے والے درخت پر نظر کرو۔ جب اس مرید نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اب جو اس نے درخت پر نظر کی تو عجب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ عجیب حال دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ درخت کے ہر پتے پر تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے مرد خدا، جو عبد القادر ایک وقت میں درخت کے ہر پتے پر تمہیں نظر آ رہا ہے، کیا وہ 70 مریدوں کے یہاں حاضر نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا جس کی ترجمانی شاعر نے ایسے کی ہے، پانی کوثر دا پیندے او اگلی معاف کرو لجپال سوندے او۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دل کی تختی کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن ادہم کا۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک بلند پایا ولی، عابد و زاہد، تقوی، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہنے کا عرصہ دراز تک آپ کو شرف حاصل ہوا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کو ہوا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت مقدس میں ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات بیت المقدس میں قیام کیا۔ رات کے وقت بیت المقدس کے خدام نے تمام لوگوں کو باہر نکال کر بیت المقدس کا دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو میں ایک چٹائی میں چھپ گیا۔ کون؟ حضرت ابراہیم بن ادہم، اور وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے اور خداموں کو پتہ نہ چل سکا کہ میں بیت المقدس کے اندر ہی موجود ہوں۔ رات گزر رہی تھی، جب پچھلا پہر قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور 40 افراد اور ایک درویش باصفا کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔ سب نے ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ ان سب نے اپنے شیخ کامل کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر محراب شریف کے پاس بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دوران گفتگو افراد میں سے ایک نے اپنے شیخ کامل سے کہا کہ آج رات بیت المقدس کسی ایسے شخص نے قیام کیا ہوا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ اس پر شیخ کامل نے جواب دیا وہاں ایک شخص بیت المقدس میں ہے، ہاں، جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں، اور اس کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ نام بتانے کے بعد اس درویش باصفا نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم کو یہاں 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی ہیں، مگر اسے اپنی عبادت میں کوئی لطف، کوئی سرور، کوئی کیف حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سامعین حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں رات کے وقت ایک چٹائی میں چھپے بیٹھے ہیں اور اللہ والوں میں سے ایک شخص بغیر دیکھ کے اپنے پیر کامل کو ان کے اندر ہونے کی اطلاع دے رہا ہے اور ان کا شیخ کامل ابراہیم بن ادہم کا نام اور قلبی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب وحذروہم ہم جو آسیس القلوب، یعنی اللہ کے خاص بندے غیبی باتوں کو جانتے ہیں اور تم ان سے ڈرو اس لیے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں چھپے بیٹھے ہیں، ایک اللہ والا ان کے اندر ہونے کی خبر دے رہا ہے اور عارف کامل آپ کا نام اور دل کی باطنی کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ ان درویشان باصفا کی گفتگو سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ چٹائی سے باہر نکلے اور ان اللہ والوں کے درمیان جا بیٹھے
اور پھر ان 40 افراد کے مرشد باصفا سے عرض کیا کہ آپ نے جو میرے دل کی باطنی کیفیت اپنے کشف سے بیان فرمائی وہ بالکل درست ہے، براہ کرم ارشاد فرمائیے کہ کیا وجہ ہے جو مجھے 40 دن سے اپنی عبادت سے کوئی کیف سرور حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر اس مرشد کامل نے فرمایا، اے ابراہیم بن ادھم، تم نے مکہ میں ایک چھابڑی والے سے چھہارے خریدے اور 2 چھہارے زمین پر گر پڑے تھے، تم نے سمجھا کہ یہ میرے ہیں اور اٹھا کر کھا لیے، در حقیقت وہ تمہارے نہیں تھے بلکہ چھابڑی والے کے گرے تھے، یعنی دکاندار کے گرے تھے۔ جب سے وہ غلط روزی تمہارے منہ میں گئی ہے اس دن سے تمہیں نماز میں لطف نہیں آتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کا یہ حوالہ دوستو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، 2 چھہارے کسی دوسرے کی غلطی کے سبب کھا لینے سے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز کا لطف جاتا رہا، تو ان لوگوں کو نماز میں کیسے کیف و سرور آ سکتا ہے جس کی ساری روزی ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو؟ اللہ اکبر۔ سکون قلب کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی حلال و طیب و عارف حلال و طیب ہو، یعنی رزق حلال ہم کمائیں اور کھائیں۔ حلال لقمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمہ سے حسد اور مکروہ جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رزق کھانے کے بعد اگر تیرے دل میں علم و حکمت اور عشق کی نرمی پیدا ہو تو پھر سمجھ کر تیرا رزق حلال ہے، پھر سمجھ لے کہ تیرا رزق حلال ہے۔ اور رزق کھانے کے بعد بھی اگر نفس امارہ کا تجھ پر غلبہ ہو اور دل میں حسد اور خداوند قدوس کے ذکر سے غفلت ہو جائے تو سمجھ لے کہ تیرا رزق درست نہیں، تیرا رزق حرام ہے۔ سامعین حضرات، حرام کی کمائی کے کھانے والے کو سکون قلبی نصیب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دل کا سکون جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری فرما بردار ہو، تو یہ تمنا فضول ہے۔ اسی لیے کہ چراغ میں پانی ڈال کر اس کی روشنی کی امید رکھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی کہ چراغ میں اگر تیل ڈالیں گے تبھی تو وہ روشن ہوگا، اور ہم چراغ میں اگر پانی ڈال کر روشن کریں گے تو شاید کہ وہ اجالا نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، زمین میں جو کاشت کر کے گندم کی تمنا کرنا بے سود ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے اور ہماری اولاد نیک ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی پرورش حلال مال سے کریں۔ رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیتی بارگاہ اقدس سے تربیت حاصل کی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک دکاندار سے کچھ چھوارے کھجوریں خریدی تھی، 2 کھجوریں یا 2 چھوارے نیچے گر پڑے تھے، انہوں نے اٹھا کر کھا لیے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے ہیں، لیکن اصل میں وہ چھوارے جو تھے وہ دکاندار کے تھے، لیکن یعنی کہ وہ حرام ہو گیا نا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو کوئی دلچسپی اور کوئی بھی مزہ لطف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، بس یہیں پر اس واقعے میں روکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے گا نا، میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
سامعین محترم، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، صدقہ مردود ہوتا ہے، اور حرام کی کمائی کا لباس پہن کر پڑھی گئی نماز بارگاہ خداوندی میں منظور نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو اب خود سوچئے کہ جب حرام روزی کھانے والے کی نماز ہی نامقبول ہے تو پڑھنے والے کو نماز میں کیا کیف و سرور آ سکتا ہے؟ یقیناً ایسے شخص کو نماز میں خشوع و خضوع اور حضور کی دولت میسر نہیں آ سکتی ہے۔ دوستو بس یہی واقعہ تھا بزرگان دین کا، دو ولی کا واقعہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا۔ جو کہا ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا لگا ضرور انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔